السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ قاریعہ کی تفسیر کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جو سورہ زلزال سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک گروپ ہے، ایک مجموعہ ہے 4 صورتوں کا، جو ایک دوسرے سے بہت ربط اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ سورہ زلزال، سورہ عادیات، پھر سورہ قاریعہ اور سورہ تکاثر۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سورہ زلزال اور سورہ قاریعہ کی الگ مناسبت ہے، اور سورہ عادیات اور سورہ تکاثر کی۔ پھر اس طرح سے بھی ہے کہ سورہ زلزال اور سورہ عادیات کی ہے مناسبت، اور اس کے بعد پھر سورہ قاریعہ اور سورہ تکاثر کی۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو سورہ زلزال اور سورہ قاریعہ کی ایک جو بہت واضح مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں جس کو کہتے ہیں نا کہ قیامت، حساب کتاب، سزا اور جزا، اور یہ کہ اعمال کا ظاہر ہو جانا اور پھر ان کا وزن ہونا، تو یہ سب بات ہوئی ہے سورہ زلزال میں بھی اور سورہ قاریعہ میں بھی، اور بہت واضح طور پہ، اور خاص طور پہ سورہ قاریعہ آج پڑھیں گے تو یہ کہ بنا کسی تمہید کے، مطلب بنا بھی کسی انٹروڈکشن کے، سیدھے ڈائریکٹ جو بات ہوئی ہے شروع، وہ ہوئی ہے قیامت کی بات سے، اور ایک جو ہے جو مضمون کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کیا ہے، انذار آخرت ہے نا، کہ آخرت آئے گی اور کس طرح سے اچانک آئے گی۔ تو بالکل ویسے ہی اس سورہ کی شروعات بھی ہے کہ کوئی تمہید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس جس کو کہتے ہیں نا اسپونٹینیسلی وہ شروع ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ زلزال میں ہوا تھا، کیا تھا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، ہے نا، کہ بالکل ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اس شدید جس کو کہتے ہیں کہ زلزلے کی بات کی تھی۔ اور اسی طرح سے سورہ قاریعہ میں بھی آیا ہے، اور بات وہی ہے کہ قیامت کی خبر اور اس کے بارے میں خبردار کر دینے کے لیے یہ چیز، یہ صورت آئی ہے نا۔ اور مضمون کے اعتبار سے کیا ہے کہ سورہ زلزال سے یہ بہت زیادہ مشابہ ہے، ٹھیک۔ اور ویسے اگر یہ کہ اور جو بھی ان لوگوں کے اندر کنیکشنز ہیں، یعنی ان صورتوں میں جو اور کنیکشنز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ سورہ زلزال اور سورہ تکاثر دونوں میں 8 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ فضائل کے اعتبار سے سورہ زلزال کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ الگ الگ مختلف اقوال ہیں اس کے، تو یہ ہے کہ سورہ زلزال کو کہیں نصف یا کہیں پہ ربع قرآن کہا گیا ہے، یعنی آدھا یا 1/4، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے یہ کہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا یہ کہ سونے سے پہلے تم چاہتے ہو کہ 1000 آیات تلاوت کر لو، تو تقریباً سمجھ لیجئے 1/3 کے اراؤنڈ، یا اس سے تھوڑا کم۔ تو اس کے اعتبار سے جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جس کو کہتے ہیں عاجزی کا اظہار کیا کہ اتنا کیسے ممکن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تکاثر پڑھ لیا کرو کہ یہ 1000 آیات کے مساوی ہیں۔ تو یہ کہ جو فضائل ہیں ان کے اعتبار سے بھی ان صورتوں میں مناسبت، اور اس کے علاوہ جو مضمون ہیں ان کے اعتبار سے بھی ان صورتوں میں مناسبت ہے۔ اور ویسے اگر معنوی اعتبار سے دیکھیں تو ان صورتوں میں جو بھی مضامین آئے ہیں، ہے نا، تو یہ ہے کہ اگر انسان ان پہ غور و فکر کرے تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی
کے لیے یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی. جیسے سورہ زلزال میں ہم لوگوں نے کیا تھا نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور پھر شَرًّا يَرَهُ. تو اگر دیکھیں تو جو ایک لب لباب ہے، یعنی کہ ایک جو جسٹ ہے ہم لوگوں کے دین کا، وہ کیا ہے؟ وہ اسی طرح سے ہے کہ جو کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹی سے چھوٹی بدی، یعنی کوئی گناہ کا کام جو سب سے چھپ کے کیا، جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلا، نہ اس وقت نہ اس کے بعد، لیکن کیا ہے کہ وہ سب کے سب ظاہر کر دیے جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. زمین اس کو سامنے کر دے گی، باہر نکال کے رکھ دے گی، یا پھر جو اعضاء جو ہیں انسان کے، وہ اس کی گواہی دیں گے اس کے خلاف، یعنی اس انسان کے خلاف وہ خود گواہی دیں گے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذکر ہوئی تھی، اور یہ کہ یہی بات ہو رہی تھی ان صورتوں میں. ٹھیک، اب یہ کہ ایک چیز جو تھوڑی سی بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دن گروہ میں ہوں گے، یعنی الگ الگ ایک جس کو کہتے ہیں گروپس میں ہوں گے، ہے نا. اور اس کی بھی بات ہو چکی ہے سورہ زلزال کی بھی تفسیر میں، اور اس کے علاوہ بھی یہ بات ہو چکی ہے نا. اب دیکھیں اگر تو یہ سورہ زلزال سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک، اور وہ کیا تھا کہ سورہ زلزال میں پتہ چل رہا تھا کہ جو اعمال ہوں گے وہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی جو زمین ہے وہ سب کچھ نکال دے گی، اور کیا ہے یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس کو دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، اور شرا یرہ، اس کو دیکھ لے گا، یعنی اعمال جو ہیں وہ سب کے ظاہر ہو جائیں گے. ٹھیک، اب اس کے بعد پھر سورہ عادیات پڑھی، اس میں کیا تھا؟ وحصل ما فی الصدور، یعنی کہ اندر سے کھینچ کے نکال دیا جائے گا کیا؟ جو کچھ سینوں میں تھا، یعنی کہ جو نیتیں جو تھیں، جو ان اعمال کی، یعنی کہ سورہ زلزال میں تو ایک ظاہری عمل ظاہر ہوا تھا نا، جو کہ عمل تھا. اب سورہ عادیات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا تھی؟ جو نیتیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. ٹھیک، اور اس کے علاوہ پھر اگر دیکھیں تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ سورہ قاریہ میں وہ جو نیتیں تھیں اور وہ جو اعمال ظاہر ہو رہے تھے تو وہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، یعنی وزن اعمال جو ہے وہ پھر دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے حساب سے نتیجہ آئے گا کہ عیشت راضیہ، یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ خوشنما، یا پھر یہ کہ عیش میں ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ جن کا وزن کچھ نہیں ہوگا، یعنی جن اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ. ٹھیک، تو یہ کہ دیکھیں اگر تو یہ ایک تدریجاً بات آ رہی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ اعمال پہلے ظاہر ہوں گے، پھر ان کی نیت دیکھی جائے گی، اور پھر ان کا وزن ہوگا، اور پھر اس کے حساب سے پھر فیصلے ہوں گے. القاریہ، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. تو یہ شروع کی 3 آیات ہیں، اور اس کو ایک ساتھ ہی اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ہی لفظ بار بار آیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ قاریہ جو ہے یہ لفظ قرآن شریف میں 5 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک، اور یہ کہ اس میں ان 5 دفعہ آنے میں سے 3 تو یہیں پہ، یعنی اسی سورہ قاریہ میں آ گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ ایک ہے جو اس کی سورہ حاقہ میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ آیا ہے سورہ رعد میں، اور سورہ رعد میں یہ ایک نکرہ کی صورت میں آیا ہے، یعنی کہ ایک کامن جو ناؤن ہوتا ہے اس کی طرح آیا ہے یہ. اور یہاں پہ پراپر اس حساب سے ہوتا ہے کہ یعنی معرفہ جب اس پہ الف لام لگ جاتا ہے، اور یہاں پہ 3 مرتبہ جو آیا ہے، تینوں مرتبہ الف لام کے ساتھ قاریہ کا لفظ آیا ہے. اور اسی طرح سورہ حاقہ میں بھی جو آیا ہے تو وہ یہ کہ اسی طرح آیا ہے، اور سورہ رعد میں یہ نکرہ کی صورت میں آیا ہے. تو بہرحال اب قاریہ جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ یہ اسم فاعل ہے. ٹھیک،
اسم فاعل مطلب یہ کہ کوئی جیسے ڈرائیور ہے یا ٹیچر ہے، یہ تو یہ سارے اس میں فاعل ہیں، یعنی کہ وہ جو کہ کوئی ایکشن کرے. ٹھیک. اب اس سے مطلب کیا ہے، پہلے اس کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں. وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑا دینے والی. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیا چیز ہے؟ وہ کھڑکھڑا دینے والی، یعنی کہ جو بار بار قاریہ کا جو ترجمہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کھڑکھڑانے والی یا کھڑکھڑا دینے والی. ٹھیک ہے. اب اگر ویسے اور دیکھیں ترجمے کے اعتبار سے تو کیا ہوگا کہ وہ ٹھوکنے والی، ایک یہ بھی مطلب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرع، قاف اور عین، یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو یا کسی ایک شے کو دوسری شے پہ مارنا، اور اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کو قاریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کسی چیز سے کسی چیز کو زور سے مارا جائے اور اس سے جو ایک تیز آواز نکلے اس کو قاریہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ ضرب شدید یعنی بہت تیز اگر کسی چیز پہ ٹھوکا جائے، مارا جائے یا کھڑکھڑایا جائے کوئی چیز، تو اس کو وہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایکچولی جو ہے جو رات میں جیسے اگر کوئی آیا اور اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اور کیا ہوتا ہے کہ دروازہ فوراً تو نہیں کھلتا، کیونکہ وہ اچانک اگر کوئی چیز ہوئی ہے، گھر کے لوگ جو بھی ہے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ بھی گھبرایا کے اٹھیں گے اور دیر ہوگی. اور تب تک کیا ہے کہ دروازے پہ زور زور سے دستک ہے نا، زور زور سے مارنا یا اس کو کھٹکھٹانا، تو اس کو قاریہ کہا جاتا تھا پہلے. یعنی عربی زبان میں بھی قرآن شریف کے آنے سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن جب یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اس معنی میں لے آئے، اس طرح سے لے آئے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ایک کامنلی جو بھی چیز ہوتی تھی تو وہ پھر اب ایک اسپیسیفک وہ ہو گئی. یعنی کہ اس کے بعد سے، قرآن شریف کے آنے کے بعد سے، جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے استعمال کیا تو اب پھر یہ تھا کہ یہ لفظ گویا کہ قیامت کے مفہوم میں پھر استعمال ہونے لگا، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی چیز جو کہ بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ الرٹ کر دے، یا پھر یہ کہ بالکل بیدار کرنے والی کوئی چیز ہے نا، تو اس طرح سے استعمال ہونے لگی. اب کیا ہے کہ قاریہ یہاں پہ کچھ مفسرین کے اعتبار سے یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اگر یہ مبتدا ہے تو پھر اس کی خبر کیا ہے، اور اس میں پھر بہت تفصیل آئی ہے، تو اس تفصیل میں تو ہم لوگ ابھی جانے کا بھی وقت نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ جب کوئی لفظ آتا ہے نا، اور اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ آگے پیچھے کچھ اور نہ ہونے کی وجہ سے پورا جو ایک فوکس ہے، ایک کانسنٹریشن ہے، وہ اسی لفظ پہ آ کے رہ جاتا ہے. یعنی کہ پورا جو غور و فکر ہے انسان کی، وہ اس ایک لفظ پہ آ جاتی ہے نا. تو کیا ہے کہ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ بھئی یہ کوئی موصوف صفت ہے، یعنی کہ الساعۃ القاریۃ ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی بہت توجیحات ہوئی ہیں ہے نا. اور یہ کہ ان توجیحات میں پھر کیا کیا چیز ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یہ مبتدا ہے، یا پھر یہ کسی کی صفت ہے، یا پھر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک منٹ،
اور یا پھر اس کی کچھ اور توجیحات جو ہوئی ہیں وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جب کوئی ایک لفظ آتا ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بہت ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ آدمی جو ہے وہ پورے پورے جملے نہیں بولتا ہے، بلکہ صرف ایک لفظ کہہ کے کام چلایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہیں پہ آگ لگی ہے تو کوئی کسی بلڈنگ میں، اور کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہے، تو کوئی یہ نہیں وہ کرے گا کہ بھئی یہاں پہ آگ لگ گئی ہے تو آپ لوگ ایسے کریے، وہ ہے سب سے پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آگ 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 وہ کر کے، اور پھر سب بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ تو صرف ایک لفظ کہہ کے کیا پتہ چلا کہ اس کا مطلب کہ یہ کوئی بہت الارمنگ یا بہت ایمرجنسی سچویشن ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے نا۔ اور یہ جو ہے یہ ایک آگاہ کرانے کے لیے بھی اس طرح سے کہ بس فوراً اس پہ اب کام کرنا شروع کرنا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی آگ سنے اور وہ کر کے اچھا ابھی ہے، ابھی ٹھیک ہے، ابھی میں سوچتا ہوں، ابھی میں کرتا ہوں، تو اس طرح سے پھر کام نہیں چلتا ہے نا۔ تو یہ کہ ایک لفظ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایک شدت ہے اور ایک جو الارمنگ سچویشن ہے وہ بیان کی ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر دوسری آیت میں پھر وہی ہے کہ مل قاریہ، کیا ہے وہ، کھڑکھڑا دینے والی، ہے نا۔ اور اس کے بعد آیا ہے وما ادراک مل قاریہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ویسے اگر دیکھیں تو ابھی کیا بات ہوئی تھی کہ یہ لفظ پہلے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار اسی لفظ کو ریپیٹ کیا، اور پھر آخر میں کیا کہا کہ تمہیں کیا پتہ، یعنی تم نہیں جان سکتے، یعنی تمہیں نہیں معلوم، یا تمہیں کیا معلوم، کیا اندازہ، تمہیں کیسے اندازہ ہو کہ وہ ٹھوکنے والی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں کو، اور جن لوگوں کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی تو ان کو تو آلریڈی یہ چیز معلوم تھی، ہے نا۔ تو اس سے مطلب وہی ہے کہ قرآن شریف نازل ہونے کے بعد، یعنی اس وحی کے بعد، جو ان کے اپنے بھی بہت سارے الفاظ تھے جو ان کو پتہ تھے اور جو عام بول چال میں استعمال ہوتے تھے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد پھر وہ الفاظ اس طرح سے استعمال ہونا چھوٹ گئے جیسے کہ وہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ایک سمجھ لیجئے ریولیوشن یہ تھا کہ پھر وہ الفاظ جو ہیں وہ اسپیسیفکلی اس سینس میں یوز ہونے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن شریف میں استعمال کیا۔ مثال کے طور پر صلاح، ہے نا، تو صلاح جب پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر جب صلاح کا لفظ استعمال ہوا تو وہ پھر اس صلاح کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، جو کہ ہم لوگ جو صلاح پڑھتے ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح حج جو تھا وہ اس اسپیسیفک اس کا نام نہیں تھا جو ہم اب جانتے اور مانتے ہیں۔ تو حج کا لفظ پہلے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ کہ اسلام کے آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اس قرآن کے نزول کے بعد، پھر حج جو ہے وہ خاص طور پہ اسپیسیفکلی پھر وہ اسی ارکان کا نام ہو گیا جو کہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ پھر جو عربی زبان میں حج ایک جس بھی طرح سے ایک یہ کہ نارملی جیسے یوز ہوتا تھا تو وہ اس طرح سے استعمال ہونا بند ہو گیا۔ اور یہ ہے اگر دیکھیں تو یہ کہ جو قرآن کے نزول کے بعد جو فرق پڑا، اور قرآن نے جو بھی چیزیں تھیں جو ایگزسٹنٹ تھیں پہلے بھی وہ موجود تھیں، لیکن اس کے نزول کے بعد پھر ان چیزوں کا جو معنی ہے یا جو انداز ہے وہ سب تبدیل کر دیا، ٹھیک۔ اب کیا ہے کہ یہاں پہ ادراکا اور یدریکا، یہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، سورہ عبس میں یدریکا بھی آ چکا ہے نا، اور ادراکا تو ہم لوگ کئی مرتبہ جز امہ میں ہی کئی بار ہو چکا ہے استعمال، ٹھیک ہے۔ تو ادراکا ہوتا ہے ایک جو ہے وہ ہے ماضی کا صیغہ، اور ایک جو ہے وہ ہو گیا مضارع، یعنی پریزنٹ، حال، اور مستقبل یعنی فیوچر کا صیغہ۔
اب ادرا کا جب آتا ہے، عموماً یہ قرآن شریف میں یہ دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، مفسرین اکرام نے یہ بتایا ہے کہ جب ادرا کا یوز ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک، اور جب یدری کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے لفظ تو کیا ہے، وما ادراک، ہے نا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ادرا کا جب استعمال کیا تو اس کے بعد پھر بتا بھی دیا کہ وہ جو قاریہ جس کی بات ہو رہی تھی وہ کیا ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے یہ کہ سورہ قدر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اس کے بعد پھر کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، خود بتا دیا کہ وہ کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ جو ہے وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، ٹھیک۔ تو کیا ہوا کہ جب ادراکا کا لفظ آیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن جب یدری کا آتا ہے تو پھر اس کا جواب نہیں آتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ سورہ عبس میں پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک۔ اب کیا ہے کہ جو ایک لفظ کے ساتھ جو بھی یہ آتی ہیں اس طرح کی وارننگز، القاریہ یہاں پہ جیسے آیا ہے تو وہ کیا ہے، یہ رفع کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی پھر الگ الگ توجیحات کی جاتی ہیں، ٹھیک۔ اب کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم، کیا اندازہ، تمہیں کیسے اندازہ ہو کہ وہ ٹھوکنے والی کیا ہے، یعنی ابھی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو، ہے نا، ابھی تو کیا ہے کہ صرف ایک لفظ ہے، جب وہ مصیبت یا جب وہ جو بھی حقیقت ہے، وہ جو ٹھوکنے والی ہے، جب وہ چیز جب وہ آئے گی تو پھر اس کی حقیقت منکشف ہوگی، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، حدیث شریف میں بارہا آیا ہے، اور قرآن شریف میں الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں، اور اگر دیکھیں تو صرف جزمہ میں ہی ہم لوگوں نے کتنے مختلف لفظ اس چیز کے لیے پڑھے ہیں، ہے نا، یہ کہ تامۃ الکبریٰ ہے، صاخہ ہے، اور یہ کہ بہرحال ابھی دیکھیں اس وقت حاقہ بھی ہے، اور یہاں پہ قاریہ آیا ہے، پھر سورہ زلزال میں اس کو کسی اور طرح سے بتایا گیا ہے نا، تو اور یہ کہ صرف ایک لفظ کے ساتھ پہلے بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلین بھی کیا گیا ہے، جو کہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اور اگر ویسے اور ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس دن ہو جائیں گے لوگ، ٹھیک، کل فراش، کاف جو یہاں پہ آئے تشبیہ کے لیے آئے، جیسے کہ کون، فراش المبثوث، منتشر پروانے، یا پھر یہ کہ منتشر پتنگے، آپ اس کو جس طرح سے بھی تعبیر کریں، ٹھیک۔ اب یہاں پہ ایک جو چیز بتانے والی ہے کہ جب قرآن شریف میں جب اس کا ذکر آتا ہے قیامت کا، تو کہیں پہ ناس کا وہ ہوتا ہے، ٹھیک، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں ہم لوگوں کی تو انسان، جیسے اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یا ایھا الانسان، ہے نا، اور یہ کہ اس میں بات وہی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے لفظ تو اس میں پھر ایک انفرادی چیز پتہ چلتی، ٹھیک ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تو کیا انسان، یعنی ہم لوگوں میں ہر ایک کو انفرادی طور پہ یعنی انڈیویجولی اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جب اس کی جگہ پہ ناس آتا ہے تو ناس کا بھی مطلب لوگ ہی ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ ایک جمع ہے،
ٹھیک ہے، جمع یعنی کہ کلیکٹیو ناؤن کہہ لیجیے، کہ ناز جو ہے وہ لوگوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب لوگ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوں یا پھر زیادہ لوگ ہیں، یعنی انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ جب سارے فرد جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو کیا ناس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو قرآن شریف کی جو آخری سورہ ہے تو وہ تو ہے ہی سورۃ الناس، ہے نا۔ تو اس طرح سے الگ الگ جگہ کہیں پہ انسان ہوتا ہے استعمال اور کہیں پہ ناس، ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر کیا آیا، کل احن۔ اب احن کیا ہوتا ہے، عین، ہا اور نون، عین ہا اور نون جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اچھا سوری پہلے تو فراش المبسوس ہے نا، تو فراش جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو فراش کا جو لغوی معنی ہے وہ تو پرواہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ یہاں جو معنی لیے گئے ہیں وہ پروانوں کے ہی معنی میں لیا گیا ہے، اور کیا ہے کہ اسم جنس لایا گیا ہے، تو کیا ہے کہ یہ صفت ہے کس کی، یہ صفت ہے مبسوس کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو صفت ہے وہ مبسوس لائی گئی ہے۔ اب مبسوس کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی ہے اسم مفعول، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے منتشر۔ بسا اگر دیکھیں تو بسا ہوتا ہے بکھیرنا یا پھر ابھارنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جیسے وہ ہیں منتشر، ٹھیک ہے، اور منتشر اگر ویسے دیکھیں تو لفظ کے اعتبار سے بھی ایک اور جگہ پہ سورہ مدثر میں آیا ہے جراد منتشر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ منتشر خود لفظ بھی آیا ہے، اور یہاں پہ بھی وہی ہے کہ مطلب جیسے بکھرے ہوئے، ہے نا، یعنی الگ الگ سمت میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے، یہاں پہ تو کیونکہ ان کی بات ہو رہی ہے جو پتنگے ہوتے ہیں یا جو پروانے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے کہ اڑ رہے ہیں الگ الگ سمت میں، ہے نا، اور ایک دوسرے سے وہ ٹکراتے رہتے ہیں۔ اور اسی سے ہی اگر دیکھیں تو جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا قاریہ، ہے نا، وہ ٹکرانا، جو ٹکرانے کی وجہ سے جو آواز بلند ہوتی ہے، جو ایک بہت تیز اور سخت آواز جو آتی ہے اس کو قاریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو مفہوم کے اعتبار سے یہ جو ہیں کہ لوگ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا وحشت میں اور دہشت میں اور ہیبت میں دوڑ رہے ہیں ہر سمت میں ہر جگہ، اور وہ ہو رہے ہیں اسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہے ہیں، وہ ہے تو وہ کچھ اس طرح کا منظر آ رہا ہے جو کہ اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے نا۔ اور یہ اگر دیکھیں تو قرآن شریف کے یہ معجزات میں سے ایک چیز ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے یا ایک سورہ بھی، اور یہ جو صورتیں ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں کچھ دنوں سے، تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ڈائریکٹ صورتیں ہیں، بالکل مطلب آیات بالکل واضح۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی سرسری طور پہ بھی پڑھے تو اس کو مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو پھر اس کی گہرائی میں اور ڈیٹیلز بھی پتہ چلتی ہیں، اور پھر اس کی کوئی حد بھی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو یہ کہ سطحی طور پہ بھی آدمی کو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر گہرائی میں جا کے دیکھے تو پھر اس کی خوبصورتی بھی انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ قرآن شریف کے معجزات میں سے ہے کہ کوئی مشکل ترین چیز ہے نا، مطلب کوئی بہت کمپلیکس کوئی بڑا مشکل سا کانسیپٹ ہو، وہ اتنی سادہ زبان میں سمجھا دے کہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر کسی انسان کو جیسے ہوتے ہیں نا کہ کچھ
گہرائی والا یا کچھ لٹریری لوگ کہ ان کو اس کی گہرائی میں جا کے اور چیزیں اخذ کرنی ہیں یا اور چیزیں سمجھنی ہے، نکالنی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا لامحدود ایک چیز ہے کہ اس میں پھر جتنا وہ گہرائی میں جائیں گے اور جتنا اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اتنا ان کو اور نئی نئی چیزیں ان کے لیے کھلیں گی، منکشف ہوں گی، اور ان کو اتنی بہترین طریقے سے اور الگ الگ طرح سے، الگ الگ مثالوں سے، تشبیہات سے وہی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ میں بھی آئے گا۔ پھر ان آیات کو وہ دوسری آیات سے بھی کنیکٹ کریں گے تو ان کو اور اس میں خوبصورتی اور فصاحت اور بلاغت نظر آئے گی۔ تو یہ ہے کہ وہی آیات ہیں، لیکن کسی کو اگر سطحی طور پہ سمجھنا ہے اس کے لیے بھی وہ کافی ہو جائے گی اور آسان ہوگی، اور اگر کسی کو اس کی گہرائی میں جا کے اس کو ایک لٹریری سینس میں یا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں بہت جس کو کہتے ہیں مواد موجود ہے نا۔ تو یہ ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ٹھیک، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، ٹھیک، یا پھر کیا ہے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی یا رنگی ہوئی اون یعنی کہ وول جو، ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ دھنکی ہوئی یا رنگی ہوئی سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ریشے جو ہیں وہ الگ الگ ہوئے رہیں گے۔ تو پہاڑ کے لیے اگر یاد ہو تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ جو ضمہ میں کی ہی صورتوں میں کئی بار یہ کر چکے ہیں، اور پہاڑ کا الگ الگ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ کہیں پہ کیا ہے کہ سیرت الجبال کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، چلنے لگیں گے، اپنی جگہ سے موو کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ تو دیکھیں اگر تو اس سے بہت زیادہ ایک دوسری کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے ہو جائیں گے، جیسے دھنی ہوئی روئی یا دھنا ہوا اون، ٹھیک۔ اور یہ کہ ابھی آگے ہی وہ ہوگا کہ اڑنے لگیں گے، ہے نا، یا پھر یہ ہے کہ دھنی ہوئی روئی، اور ہم لوگ بار بار دھنی ہوئی روئی کا استعمال اس کے ترجمے میں یہ اکثر تفسیر میں بھی دکھتا ہے، کیونکہ جو ایک مناسبت ہے ہم لوگوں کو وہ روئی جو ہے اس کے دھننے سے زیادہ ہے بنسبت اون کے، ہے نا۔ لیکن ویسے جو اصل میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اون کے لیے یہ لفظ، ٹھیک، اور اصل میں رنگا ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ رنگا جاتا ہے، وہ ایک دم انیشیل سٹیجز کی یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس وقت اس کو دھنا جا رہا ہے اور اس کو بنانے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اون کا الگ الگ ٹیکسچر بھی ہوتا ہے، پھر الگ الگ رنگ ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ایک ایک ریشہ جو ہے وہ الگ رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بٹا جاتا ہے اور پھر وہ مختلف اس کی شکل تیار ہوتی ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ انیشیل سٹیجز والا جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ کہ سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو دھنی ہوئی روئی سمجھیں تو وہ ہم لوگوں کو، کیونکہ وہ چیزیں زیادہ دیکھی ہوئی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب روئی دھنی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ریشے جو ہیں وہ اس جگہ پہ اڑتے دکھائی دیتے ہیں، ہے نا، اور بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے باریک باریک سے ریشے ہوتے ہیں، اور ان ایسے مطلب ہوا میں ویسے ہی اڑتے رہتے ہیں وہ، تو نہ ان کا کوئی وزن بظاہر پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بیچ میں سے بھی چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی رکاوٹ محسوس ہو، یعنی ان کا اپنا کوئی جس کو کہتے ہیں نا وزن یا کوئی میٹر، کوئی سبسٹنس وہ ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے وہ یہی ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنی ہوئی روئی یا پھر دھنا ہوا یا رنگا ہوا اون، ٹھیک ہے۔ اور نفشہ جو ہوتا ہے یہاں پہ جو منفوش جو ہے، تو نفشہ ہوتا ہے کسی چیز کو اسکریپ جو کیا جاتا ہے نا اس کو نفشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دم تار کر دینا، جو ہم لوگ اپنی عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، تار کر دینا، تو یہ وہ ہے مراد۔ اور احن جو ہے تو وہی ہے کہ
اون مختلف رنگ کا اور مختلف جو اس کے ٹیکسچرز ہوتے ہیں اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے پہاڑ سے، تو یہ تو ہم لوگوں کو اب بہرحال ایک گلوبلائزیشن کے اس سے یہ تو چیزیں پتہ چل گئی ہیں بہت زیادہ کہ پہاڑ جو ہیں مختلف جگہ پہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہ وہاں اس دن جب پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، جو وہ اڑ رہے ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ الگ الگ رنگ کے، اور وہ جو ہے وہ الگ یہ جو رنگا ہوا اون سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ کہ جیسے اس کے الگ الگ رنگ، جو الگ الگ پہاڑوں کے الگ الگ رنگ ہوں گے، وہ واضح دکھیں گے، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں، جیسے کہ رنگا ہوا اون ریشہ ریشہ ہو کے، تار تار ہو کے، اور وہ فضا میں بس ایسے ہی اڑ رہا ہے۔ ٹھیک، اب کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ تو وہ، فی عیشۃ راضیہ تو وہ من مانی عیش میں ہوگا۔ عیشت راضیہ کا کیا ہے، من مانی عیش۔ ٹھیک، اب اس کی علاوہ ایک اور جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے کہ تو وہ کہ جن کی تولیں بھاری ہوں گی، ٹھیک ہے، جو تول ہوگا وہ بھاری ہوگا، جن کے وزن کیے جانے والے جو اعمال ہوں گے وہ بھاری ہوں گے، تو وہ ہوں گے ایسی زندگی میں جو پسندیدہ ہوگی۔ تو عیشت راضیہ منمانی عیش، ٹھیک ہے، یہ جو عیشہ جو ہے یہ اسی عیش سے آیا ہے، سوری عیش جو ہے وہ عیشہ سے آیا ہے، کیونکہ عیشہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، جو ہم عیش و آرام جو کہتے ہیں یہ اسی عربی کے لفظ سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور راضیہ جو ہم راضی کہتے ہیں نا اردو میں، تو یہ اصل میں را اور ضاد ہی ہے، جو ہم جو راضی جو کہتے ہیں، تو کیا ہے کہ من چاہی، من پسند، من مانی، جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو دل چاہے گا اس طرح کی وہ عیش و عشرت میں ہوگا۔ ٹھیک، اب اس کے علاوہ دوسرا جو حال ہے وہ کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور یہ پھر سے اسی طرح کا سوال جو کہ سورہ کے شروع میں آیا ہے، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ کیا چیز ہے، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال ایک ترجمے کے اعتبار سے تو یہ سورہ ہو گئی ہے، اور یہ کہ اس کو تھوڑا سا اور تھوڑی سی اس کی تفصیل جتنا بھی وقت اجازت دیتا ہے وہ پھر کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک، اب کیا بات ہے کہ دیکھیے، جو سب سے پہلے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینُ، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو جو چیز آئی ہے وہ ہے من۔ ٹھیک، من جو ہے کہ پھر جس کا، یعنی جس کسی کا، یعنی ہر کسی کا، جس کا بھی، ٹھیک، من ایک ویسے دیکھیں تو سنگولر چیز ہے، ٹھیک، تو اور اس سے پہلے اگر دیکھیے تو کیا استعمال ہوا تھا، الناس ہوا تھا، ہے نا۔ تو اب اس کی کیا حکمت ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو بات وہی ہے جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن گیدرنگ، جو مجموعہ جو ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا، ہے نا، جماعت جو ہوگی وہ سب سے بڑی ہوگی، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ تنہا ہوگا۔ ایک نفسہ نفسی کا عالم جو ہے وہ تو ہم لوگ ہمیشہ جب حشر و نشر کے میدان میں، جو حشر کا میدان ہوگا تو اس میں ایک یہ چیز تو بہت زیادہ واضح طور پہ پتہ چلتی ہے نا، نفسہ نفسی کا عالم۔ اور اگر مجموعے کے طور پہ دیکھیں، یعنی کہ گیدرنگ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی جو گیدرنگ ہوگی وہ وہی ہوگی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہ دنیا کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ رہتا ہے کہ اچھا بھئی ہاں بڑی گیدرنگ تھی اور وہ تھا، تو جو بھی گیدرنگز رہی ہیں یا جو ہوئی ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو ہوگی وہ
وہی حشر کے میدان کی ہوگی، لیکن اس میں بھی انسان جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ تنہا ہوگا، یعنی انفرادی طور پہ اس کے جو بھی اس کی پیشی بھی ہوگی، اس سے جواب دہی بھی ہوگی، اور یہ کہ اس کے اعمال جو ظاہر کیے جائیں گے وہ پھر ایک ایک انڈیویجول کا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں رہنے کے باوجود انسان تن و تنہا وہاں پہ موجود ہوگا، اور اس کو اکیلی ہی جو بھی چیزیں ہیں، اپنا حساب کتاب ہے، اپنے اعمال دیکھے گا، اور پھر اس میں نیتیں دیکھی جائیں گی، اور پھر جو بھی سوال جواب ہوگا اور جو بھی پھر فیصلہ ہوگا وہ پھر اس کا ایک انفرادی طور پہ ہی ہوگا، ہے نا۔ تو یہ ہے من، کہ ہر ایک جو ہے وہ شخص وہ اکیلا تنہا ہوگا، اور تنہا اس کے جو بھی اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، ٹھیک۔ اب یہاں پہ کیا ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ٹھیک ہے، کہ جس کا پلہ بھاری ہوا، ٹھیک۔ اب ایک چیز جو سمجھنے والی ہے تھوڑی سی یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ جب وزن کے تولنے کی بات آتی ہے تو ایک جو ذہن میں ایک جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ جیسے دو پلے ہیں، اور اس میں پھر ایک میں وزن جو بھی ہے اعمال ہیں وہ ڈالے جائیں گے اور ان کو تولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں قرآن شریف کی کہ جن سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وزن ہوگا نا، یہ جو ویئنگ اسکیل ہوگا، تو اس پہ وزن جو ہے وہ ہوگا ہی نیکیوں کا، اور نیکیاں بھی وہ جو کہ ان کی نیتوں کے اعتبار سے، ٹھیک۔ یعنی جو ریاکاری والی نیکیاں ہوں گی، یا بغیر اخلاص والی جو نیکیاں ہوں گی، جو برائیاں ہوں گی، تو یہ جو بھی اور چیزیں ہیں تو ان کا گویا کہ کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اگر وزن والی کوئی چیز ہوگی اس دن تو وہ پھر اخلاص کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے، اور یہ کہ اس میں پھر نیتوں کے اعتبار سے پھر ان اور جو اعمال ہیں ان کے اعتبار سے پھر ان کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور جو کہ یا تو برائیاں تھیں، گناہ تھے، بدی تھی، یا پھر جو بظاہر جو تھیں تو بڑی بڑی نیکیاں لیکن وہ ریان تھیں، یعنی وہ صرف دکھاوے والی تھیں، یا ان میں نیتیں درست نہیں تھیں، یا اس طرح کی کوئی بھی اور کیفیت کے ساتھ جو اور چیزیں ہوئی تھیں، تو پھر وہ گویا ایسے ہوں گے کہ جیسے وہ کچھ تھے ہی نہیں، وہ کوئی اعمال ہی نہیں تھے۔ تو اگر وزن ہوگا اس دن تو پھر صرف نیکیوں کا ہی وزن ہوگا، ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی کہ جس کی نیکیاں ہوں گی ایسی کہ وہ بھاری ہوں گی۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ وزن جو ہوگا وہ کس چیز کا، تو ایک تو ڈیفینیٹلی جو بھی اعمال ہوں گے ان کا وزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اعتبار سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہوں گے ان کا وزن اس طرح سے، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن جو سنسیئرٹی ہوگی، یعنی کہ جو آپ کی نیتیں ہوں گی وہ وزن رکھیں گی، ٹھیک۔ اور اس دن پھر یہ پتہ چلے گا کہ بظاہر جیسے کوئی آدمی کوئی چیز کرتا ہے، کوئی بھی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں جس کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور وہ آدمی کرتا ہے انسان، تو کیا ہے کہ بظاہر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بھی کہتے ہیں جب دنیا میں جب تک بھی ہیں کہ کیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو کیا ہے بظاہر وہ لگتا ہے کہ واقعی ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، کر دیا، نہ کسی کو یاد ہے نہ ہم کو یاد ہے، ہماری مشقت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، کسی نے اس کو نہ اکنالج کیا، نہ اس کو مانتا ہے کوئی، نہ ماننا تو خیر چھوڑ دیں، کوئی اس کو اکنالج تک نہیں کرتا ہے کہ ہاں کچھ کیا بھی تھا، ہے نا۔ تو بظاہر کیا لگتا ہے کہ ارے یہ سب کرنے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ اصل وزن جو ہوگا وہ پھر اس دن پتہ چلے گا۔ یہ جو بظاہر یہ جو چھوٹی چھوٹی بالکل ہلکی پھلکی سی چیزیں تھیں، اور وہ برداشت کر جانا، یا پھر وہ کسی کی
کسی دل آزاری پہ بھی مسکرا دینا، تو بظاہر یہ سب کیا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اچھا ہاں کیا تھا تو کسی نے اس چیز کا احساس بھی نہیں کیا اور کسی کو احساس ہوا بھی نہیں، اور ایک دوسرا بندہ ہے کہ اس کے اوپر وہ چیز بہت گرا گزری ہے نا. لیکن یہ کہ بظاہر جو اس دن جو پوری زندگی کی اس دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی سی بے وزن جو چیزیں تھیں، ان کا وزن پھر اس دن پتہ چلے گا. کہ ایک تھے نا جیسے صحابی، بہت یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر کمی بیشی معاف کریں، کچھ تھوڑا سا ویسے یاد آ رہا ہے کہ ان کے داڑھی نہیں آتی تھی، مطلب ٹھیک اچھی داڑھی جیسے وہ ہوتا ہے تو وہ نہیں آتی تھی، تو اس میں پھر کچھ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو اس میں پھر کہا گیا تھا کہ یہ کہ یہ جو صحابی ہیں نا، کہ ایک 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 جو داڑھی کا بال ہے نا، یہ اس دن یعنی قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا، ہے نا. تو یہ کہ وزن جو ہے پھر اس دن کس کا ہوگا؟ جو نیکیاں ہوں گی ان کا وزن ہوگا. جو یہ لوگ ہوں گے نیکیوں والے، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ سرشار ہوں گے پورے نیکیوں سے، تو ان کا وزن ہوگا. پھر اسی طرح سے جو نیتیں ہوں گی، اخلاص کس میں کتنا ہے ان نیتوں کا، اور وہ ہوں گی جو کہ وزنی چیزیں ہوں گی اس دن، ہے نا. اس کے بعد کیا آیا؟ موازین. ٹھیک، اب موازین جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک، اب یہ جمع جو ہے اس کے لیے آیا ہے کہ یہ دو چیزوں کی جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک، یا تو میزان کی یا پھر موزون کی. ٹھیک، اب میزان جو ہے، میزان کی اگر جمع ہے تو یعنی میزان اور موزون دونوں ہی سنگولر ہیں. ٹھیک، اور ان دونوں کی جمع ہی موازین ہو سکتی ہے. تو میزان جو ہے وہ اس میں آلہ ہے، اور موزون جو ہے وہ اسم مفعول ہے. ٹھیک، تو اس مفعول اگر ہے تو کیا ہوگا؟ مطلب اس کا اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہ چیز جس کا کہ وزن کیا جائے. ٹھیک، اور اگر یہ اسم آلہ ہے تو پھر کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس دن پھر اس میں آلہ وہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹول ہم استعمال کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، اس کو اس میں آلہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ کھولنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مفتاح. ٹھیک، یعنی کہ کھولنے والی چیز، مفتاح مطلب چابی. ٹھیک، تو اس طرح سے اسم آلہ جو ہے وہ ٹول یا وہ آلہ جس سے کہ وہ کام کیا جائے، ہے نا. تو اگر میزان کا وہ ہے تو میزان پھر ہو گیا جو بیلنس، جو ویئنگ اسکیل جو ہوتا ہے وہ مراد ہوگی اس سے. ٹھیک، اب یہ والی جو چیز ہے نا کہ جو برائیاں ہیں اس دن ان کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بے وزن ہوں گی، اور وزن والی چیز ہوگی ہی وہی جو کہ نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی تفصیل آئی ہے اور کافی جگہ پہ آئی ہے قرآن شریف میں، ہے نا. تو اب آج تو اس کا ٹائم نہیں ہے، تو بیچ میں ایک دن یہ کہ اگلی تفسیر سے پہلے انشاءاللہ پھر ہم اس کی جو اور ڈیٹیلز ہیں اس سورہ کی تو وہ کریں گے. لیکن آج انشاءاللہ بس یہ ارادہ ہے کہ اس سورہ کی تفسیر مکمل ہو جائے، اور وہ جو ڈیٹیلز ہوں گی پھر انشاءاللہ وہ ہم پھر بیچ میں کسی دن کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. جیسے تھرسڈے والی جو ہیں جس میں کہ اور جو اضافی جو چیزیں ہیں یا جو باتیں ہیں یا جو لغوی تحقیق ہے یا پھر جو گرامر والی جو چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں نا، تو پھر وہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس سورہ کی وہ پھر اس دن کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، اب کیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. ٹھیک، اور وہ کہ جن کے وزن کیے ہوئے اعمال ہلکے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگی؟ ہاویہ. ٹھیک ہے، ان کا ٹھکانہ ہوگی ہاویہ. اب یہ کیا ہے؟ ہاویہ جو ہے وہ ہوتا ہے کھائی یا کھڈ، جو گڈھا ہوتا ہے نا
اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اعتبار سے، یعنی لغوی اعتبار سے، ٹھیک ہے. ہوا یہوی جو ہوتا ہے نیچے گرنا، ٹھیک. تو یہ کہ کوئی گہرا گڈھا سمجھ لیں، ٹھیک. تو اس کے یعنی کہ لغوی اعتبار سے یہ مطلب ہوا، ٹھیک. وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور تم نے کیا سمجھا کہ یہ کیا ہے. نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یا پھر آگ ہے دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، ٹھیک. اب یہ کہ تھوڑا سا جو لغوی اس کی تحقیق ہے وہ تھوڑی سی کر لیتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پہ جو لیا گیا ہے سب سے پہلے تو ٹھیک ہے. ویسے کہا جاتا ہے ماں کو، اور سے مراد ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، ٹھکانہ یا پھر اصل سبب، یعنی کہ جو بھی جیسے قرآن شریف کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے نا. تو یہ کہ جو ہے کسی چیز کا جو اصل سبب ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، یا پھر ٹھکانہ یا پھر ماں، کیونکہ ماں جو ہے وہ اصل سبب ہوتی ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ اولاد کے وجود کا، ٹھیک. تو اسی طرح سے یہاں پہ جو مراد ہے یہاں ٹھکانے کے معنی میں لیا جائے گا اس کو، ٹھیک. ہاویہ جو ہے یہ دوزخ کے ایک درجے کا نام ہے، اور یہ جو ہے جس کو کہا جاتا ہے نا گر پڑنا یا اترنا یا اتارنا، اس معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک. اس کے بعد پھر یہ گڑھا یا پھر جو نشیبی زمین ہوتی ہے نا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک. اور زمین اور آسمان کا جو درمیانی جو حصہ ہے، جو اس کی خلا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہویتن، گہرا کنواں. اچھا، اب یہاں پہ یہ جو آیا ہے نا ماہیہ، تو ماہیہ جو ہے یہ آخر میں جو ہا آیا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ ہا سکتے کا ہے یہ، ٹھیک. یعنی کہ یہ ایک صوتی جو آہنگ ہے، یعنی کہ جو ایک سمجھ لیجئے کہ جو اینڈز جو ہیں وہ سب ایک طرح کے ساؤنڈ کریں، اس کے لیے یہ ہا جو اینڈ میں آیا ہے یہ آیا ہے ماہیہ میں، ٹھیک. اس کے بعد حامیہ جو ہے یہ پھر سے اسم فاعل ہے. حمیہ و حموماً، یہ جو ہے یہ ہوتا ہے تیز گرم ہونے کو کہتے ہیں، یا تیز گرم ہونا، ٹھیک ہے، یا پھر غضبناک ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ کہ تیز گرم، بھڑکتا ہوا، غضبناک جو ہے دہکتی ہوئی آگ، ٹھیک. تو اس کے ساتھ الحمدللہ سورہ قاریہ کی تفسیر تو ہو گئی ہے، اور اس کی جو اور ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.